الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 سے لے کر 79 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے. تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. ان اللہ میں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یسرون میں را پر پیش ہے تو یہاں پر را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. الا امانیہ میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. من عند اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. عند اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. عند اللہ میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. ثمنا قلیلا میں نون پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی دو زبر کی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. فَوَيْلٌ لَّهُم میں لام پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے. لہم مما میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے.
وَوَيْلٌ لَّهُم میں لام پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یکسبون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔